بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کے لیے ایک انتہائی اہم ترین مسئلہ لے کر آیا ہوں۔ ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب ہم کسی آدمی کو قرضہ دیں تو جو ہمارا مقروض آدمی ہوتا ہے اس آدمی سے کسی قسم کا کوئی کام لینا جائز نہیں ہے، یہ سود کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا، قرضہ دینے کے بعد دھوپ میں اس کے گھر کے سائے سے بھی بچ کر گزرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ یہ سود بن جائے۔ اگر ہم اس کا سایہ بھی استعمال کریں گے تو یہ سود بن جائے گا۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ بسا اوقات ایک انسان اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، کسی کو قرضہ دیتا ہے، اور قرضہ دینے کے بعد بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ ان سے کوئی ضروری کام پڑ جاتا ہے، اور وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ جو وہی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اب وہ ہمارے مقروض بھی ہیں۔ اب قرضہ دینے کے بعد ہم ان سے کوئی کام لے سکتے ہیں یا نہیں، کام لینا جائز ہے یا نہیں، کہ یہ سود تو نہیں بن جائے گا، یہ مسئلہ بنتا ہے۔ اس کا جواب ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے یہ دیا ہے کہ اگر ہمارے وہ عزیز اور رشتہ دار جن کو ہم نے قرضہ دیا ہے، اگر ان سے ہم کوئی ایسا کام لے رہے ہیں کہ بغیر قرضہ دیے بھی ہم ان سے وہ کام لیتے رہتے تھے، یعنی ہم ان کو قرضہ دیں یا نہ، وہ ہمارے مقروض ہوں یا مقروض نہ ہوں، ہم ان سے وہ کام لیتے رہتے ہیں، پہلے بھی عام حالات کے اندر بھی لیتے رہتے ہیں، تو اس پر ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو قرضہ دینے کے بعد ان سے کام لینا جائز ہے، یہ سود نہیں ہوگا کہ ہم بغیر قرضے کے بھی ان سے کام لیتے رہتے ہیں اور اب بھی ان سے کام لے رہے ہیں، تو قرضہ دینے کے بعد ان سے وہ کام لیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اگر ہم نے ان سے وہ کام صرف قرض ہی کی وجہ سے لیا، یعنی ہم ان سے وہ کام اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ ہم نے ان کو قرضہ دیا ہوا ہے، وہ ہمارے مقروض ہیں، اس وجہ سے ہم ان سے یہ کام لے رہے ہیں، تو یہ ایک طرح کا سود بن جائے گا، اس سے بچنا چاہیے۔ وگرنہ عام حالات کے اندر اگر ہمارے مقروض ایسے ہیں کہ ہم ان سے کام لیتے رہتے ہیں عام حالات کے اندر بھی، تو قرضہ دینے کے بعد بھی لے سکتے ہیں، صرف قرضے کی وجہ سے کسی سے کام لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ سود بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔